زیر بحث ہے معاملہ عدالت میں، اگر درخواست گزار کی اپیل منظور ہو جاتی ہے تو اس کا نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کو فائدہ ہوگا، اور یہ قانون سازی کے ذریعے سپریم کورٹ کے کسی فیصلے کو کالعدم قرار دینے کی جو ہے اس سے تاثر نہیں ہوگا۔ دیکھیں، اس پہ ذرا یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو صادق اور امین کا جو لفظ جو ہے وہ جو ریکوائرمنٹ ہے یا وہ جو ہائی اسٹینڈرڈ ہے وہ کس پہ درج ہے۔ وہ ہے آرٹیکل 62 جو ہے آئین پاکستان، اور اس میں بھی آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت وہ یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ ممبر پارلیمنٹ بننے کے اہل نہیں ہوگا کہ جس کو کسی بھی عدالت نے یہ قرار دیا ہو کہ وہ آنیسٹ اور امین نہیں ہے، صادق اور امین نہیں ہے۔ تو ایسا ڈیکلریشن کسی عدالت سے ہونا چاہیے۔ تو ابھی جو بحث ہو رہی ہے وہ اسی بات پہ ہو رہی ہے کہ جو میاں نواز شریف صاحب ہیں ان کو ایک 5 رکنی بینچ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ہے ان کو 62(1)(f) کے تحت ڈکلیئر کیا تھا کہ وہ صادق اور امین نہیں ہے، اور اسی طرح جہانگیر ترین صاحب کا بھی تھا، اور اس طرح اور بھی درجنوں اور لوگ تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو 2010 کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے کے احکامات کی روشنی میں جو جعلی ڈگریوں کے کیسز تھے، اس میں جو رانگ ڈیکلریشنز تھے، بہت سارے لوگوں کو اس میں آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت جو ہے وہ ڈکلیئر کیا گیا کہ وہ صادق اور امین نہیں ہے۔ پھر سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ کے نتیجے میں انہوں نے پھر اس کی تشریح یہ کی کہ جو ایک دفعہ ڈکلیئر ہو جائے کہ وہ صادق اور امین نہیں ہے تو وہ پھر تعمر نااہل رہتا ہے۔ اگر آپ آرٹیکل 62 کو دیکھیں یا ایون آرٹیکل 63 میں دیکھیں، دونوں میں جو صادق اور امین ڈکلیئر ہو گیا، جو نہ ہوگی مطلب ہو گیا نیگیٹیولی، تو اس پہ کہیں پہ بھی میعاد نہیں درج۔ اگر آپ آرٹیکل 63 کو دیکھیں تو اس میں بہت ساری ایسی نااہلیاں ہیں جو کہ وقت کے ساتھ اہلیت میں تبدیل ہو جاتی ہیں، جیسے کسی کو کسی مورل ٹرپیٹیوڈ میں اخلاقی جرم میں سزا ہوئی ہوئی ہو اور اس کو 5 سال گزر چکے ہوں تو وہ اہل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کسی کو توہین عدالت میں ایک سزا ہو جائے اور سزا مکمل ہونے کے 5 سال کے بعد وہ اہل ہو جاتا ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا یوسف رضا گیلانی کا کیس تھا۔ لیکن یہ آرٹیکل 62(1)(f) میں کہیں پہ بھی اس کی میعاد درج نہیں ہے۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو ایک اس وقت کا بینچز تھے، انہوں نے جو فیصلے کیے انہوں نے اس کی تشریح کی۔ اب اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان، ہائی کورٹ سے پاکستان کی جتنی بھی عدالتیں ہیں وہ آرٹیکل 172 ہے، اس کا بھی سب آرٹیکل 2 ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ملک کی تمام عدالتیں بشمول ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ وہ اختیار سماعت استعمال کریں گی جس کی ان کو آئین اور قانون نے اجازت دی ہے۔ یہاں پہ مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ جو پچھلی پارلیمنٹ تھی اس میں انہوں نے آرٹیکل 272 جو ہے، بلکہ سیکشن 272 الیکشن ایکٹ 2017 میں ایک پرووائزو کر کے اس میں سب آرٹیکل 2 ڈال دیا، جس میں انہوں نے یہ ڈکلیئر کیا کہ کسی بھی شخص کو، چاہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہو، ہائی کورٹ ہو، کوئی بھی عدالت ہو، ٹریبیونل ہو، کسی کو اگر وہ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ وہ صادق اور امین نہیں ہے تو اس ڈکلیریشن کے 5 سال تک وہ نااہل رہے گا، اس کے بعد وہ اہل ہو جائے گا۔ ابھی جو آپ نے دیکھا ہے کہ اس قانون کے نفاذ کے بعد، کیونکہ اس قانون کو یا اس ترمیم کو کسی نے چیلنج نہیں کیا اور یہ ایک قانون کا جو ہے وہ درجہ ابھی بھی اس کو حاصل ہے، تو ابھی ایک لارجر بینچ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جس کی سماعت آج بھی تھی وہ اس پہلو کو دیکھ رہی ہے۔ اچھا شاہ خاور صاحب اب ایک بنیادی نکتہ ہے، نہیں سن لیں، اچھا فرما رہے ہیں آپ آج کیا دیکھ رہے ہیں، فرمائیں شاہ خاور۔ جی میں عرض کر رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کے پیش نظر جو سوال ہے، کوسچن آف لا، یہ ہے کہ ایک طرف 5 رکنی بینچ کی ججمنٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان، جس میں انہوں نے ہولڈ کیا ہے کہ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت جو بھی شخص ہوگا اس کے جو ہٹ کر ہو رہا ہے وہ تعمر نااہل ہوگا، لیکن اس کے بعد ایک قانون میں ترمیم کے ذریعے، بلکہ اس میں ایک شق کے اضافے کے ذریعے اس میں ایک میعاد مقرر کر دی گئی ہے۔ تو جس طرح میں نے عرض کیا کہ جو قانون رائج ہے، ایک دفعہ نافذ ہو گیا ہے، اس کی پابندی یا اس کے مطابق فیصلے کرنا وہ سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اور تمام عدالتوں بلکہ تمام ایگزیکٹو اتھارٹیز پہ وہ پابند، وہ اس کی عمل درآمد کرنے کے پابند ہیں۔
تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی نقطے کو سپریم کورٹ نے دیکھنا ہے اور اس میں غالب امکان یہ ہے کیونکہ ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو جو ہے وہ ویلیڈیٹ قرار دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اور انہوں نے یہ ہولڈ کیا ہے کہ جو پارلیمنٹ قانون سازی کرتی ہے اس پہ عمل درآمد کرنا جو ہے وہ سپریم کورٹ پہ بھی فرض ہے اور اس کا بھی فرض ولین ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس ججمنٹ کی روشنی میں زیادہ چانسز یہ ہیں کہ وہ جو حالیہ 272 میں ترمیم ہوئی ہے سیکشن میں الیکشن ایکٹ 2017 اس کو سپریم کورٹ جو ہے وہ ڈکلیئر زیادہ تر چانسز ہے کہے گی کہ وہ لاگو ہوتی ہے ان فیصلوں. اچھا شاہ صاحب میرا سوال کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ یہ جو ہے ایک قانون سازی کے ذریعے کسی سپریم کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دینے کی ایک روایت نہیں ہوگی؟ دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں اس پہ بہت سارے بحث ہوتی رہی ہے صرف پاکستان میں نہیں دنیا میں بھی کیونکہ پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم ہے اس کا اختیار ہے آئین اور قانون بنانا آئین میں ترمیم بھی کرنا قانون میں بھی ترمیم کرنا. ہاں ایک چیز ضرور ہے کہ ہمارا آئین پاکستان یہ کہتا ہے اس کا آرٹیکل 8 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی قانون رواج یا کوئی بھی ایسی ٹریڈیشن جو کہ قانون کا درجہ رکھتی ہو یا اس کی کوئی شکل وہ اگر لوگوں کے آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق سے متصادم ہوگی تو اس کو پھر ہماری اعلیٰ عدلیہ اسٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے اس کو منسوخ کر سکتی ہے اس قانون کو بھی یا اس قانون کے مخصوص حصے کو بھی. تو یہاں پہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ جو ایک شک کا اضافہ کیا گیا ہے یا ترمیم کی گئی ہے یہ آئین کے کسی حصے سے یا بنیادی حقوق سے تو متصادم نہیں ہے لیکن یہ کوشچن سپریم کورٹ کے سامنے بھی نہیں ہے. انہوں نے صرف ہے کہ کیا ایک بعد میں جو قانون سازی ہوئی اس میں ایک حد مقرر کر دی گئی 5 سال کی اس سے پہلے ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے ایک فیصلہ ہے تو اس میں وہ فیصلہ پریویل کرے گا یا قانون سازی. بحیثیت قانون کے طالب علم کے کہ سپریم کورٹ کے اوپر بھی جو قانون ہے اس پہ عمل درآمد کرنا اس کے مطابق فیصلے کرنا لازم ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ چیز پریویل کر جائے گی. اچھا شاہ خاور صاحب اب معاملہ یہ ہے کہ سزا ہوئی چند سال پہلے قانون ابھی حال میں بنا اب قانون کی امپلیمنٹیشن بھی ہو گئی اس کو چیلنج بھی کسی نے نہیں کیا لیکن کیا یہ بھی ایک آئینی نکتہ ہے کہ اس قانون کا ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ بھی ہوگا امپلیمنٹیشن بھی ہوگی کیونکہ فیصلہ تو بہت پہلے آ چکا تھا؟ جی دیکھیں اس میں ایک یہ جو انٹرپریٹیشن آف لاز کا جو ہے یہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے. یہ پورا اس پہ پی ایچ ڈی بھی ہوتی ہے کہ قانون کی تشریح کیسے ہوتی ہے. تو یہ ایک مسلمہ اصول ہے نہ صرف ہمارے قانون میں بلکہ بین الاقوامی جو سطح پر بھی اس کو ریکگنائز کیا جاتا ہے کہ کوئی بھی قانون یا قانون میں کوئی بھی ترمیم یا اس میں جو تبدیلی ہے وہ اس کا اطلاق ماضی سے تب ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہو.